الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور میں اور آپ سب نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے یہاں آئے ہیں، اور نماز کے بعد آپ تمام حضرات مسلمانوں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر ایک عظیم مالی عبادت جسے قربانی کہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. کیا ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ہماری عیدیں اسلام میں اللہ نے اہل ایمان کو دو عیدیں عطا کی ہیں؟ ایک رمضان المبارک مکمل ہوتے ہی عید الفطر، اور دوسری عید 10 ذی الحجہ کو. ایک کو عید الفطر اور دوسری جو آج ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں.
کیا غور کیا ہے کہ ہماری یہ عیدیں عام اقوام عالم یا ادیان عالم کی تہواروں کی طرح محض تہواریں ہیں، خوشی ہے؟ جس طرح ہر دین والے یا ہر قوم اپنا ایک تہوار مناتی ہے، تو کیا یہ ہمارا ایک تہوار ہے محض؟ نہ میرا بھائی، کمال ہے دین اسلام کی اس خوبی کے اندر، آپ غور کریں کہ یہ محض ایک رسم اور ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت بھی ہے۔ مومن آج خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی ایک رسمی نہیں ہے، بلکہ آج کے دن خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے۔ اور اس عید الاضحیٰ کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے لیے کسی آپ کے بڑے باپ دادا نے مقرر نہیں کی، بلکہ یہ اللہ نے مقرر کی ہے یہ خوشی، یہ عبادت۔ اور ہمارا یہ مذہبی تہوار جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، یہ یوم تشکر بھی ہے۔ یہ خرافات سے پاک، بلکہ اگر آپ غور کریں تو باقی سال بھر کے دنوں میں اگر 5 مرتبہ آپ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں تو اس دن ایک عید کی نماز کا اضافہ ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اور اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مومن کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کی اگر خوشی آئے آپ پر تو یہ نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، بلکہ رب کے شکر کے لیے آپ کی عبادات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اہل ایمان کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ قربانی پیش کرتے ہیں سارے لوگ۔ ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات 22واں پارہ 23ویں پارے کی چند آیات تلاوت کی ہے کہ اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی بیٹے سے پوچھتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرا بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ذرا توجہ چاہوں گا، ذرا دیکھیے اس بات کی طرف۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کیوں؟ اس کی رائے کیوں معلوم کرنا چاہیے؟ کیا اگر اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے کہ ابا جان خواب ہی تو آپ نے دیکھا ہے تو میرے گردن پہ چھری چلانا ضروری ہے، میں تو نہیں تیار ہوتا ہوں ذبح ہونے کے لیے، تو کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے انہیں؟ کبھی نہیں، کیونکہ یہ خواب کسی امتی کا نہیں، نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو گویا اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں۔ لیکن قربان جاؤں، خلیل اللہ کی نظر بڑی دور تک تھی کہ گزشتہ کئی امتحانات میں اللہ نے مجھے سرخرو کیا، آگ میں پھینکا، گلے گلزار بنا دیا، بیٹے کو، شیرخوار بچے کو بیابان ویرانے میں چھوڑ کے آیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو میں تو یکے بعد دیگر امتحان دیتا آ رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے انعامات پا رہا ہوں، تو یہ امتحان اولاد کا ہے۔ ہری پور والو، دنیا میں سب سے بڑی آزمائش انسان کی اس کی اولاد کے حق میں ہے۔
اور خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان بھی آخری کس کے بارے میں لیا جا رہا ہے؟ اولاد کے متعلق. تو اولاد کا امتحان ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے. سعیہ کا ایک معنی ہوتا ہے دوڑنا، سعی کرنا. جس طرح صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ سعی. تو اس کو بھی سعی اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ دوڑتا ہے. اور سعی کا ایک معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. جیسے قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو یہاں دوسرا معنی یوں لیا جائے گا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوشش، محنت، ہاتھ بٹانے کی عمر تک پہنچ آئے، باپ کا بازو بن گئے. قال یا بنی انی ارا فی المنام، فرمایا میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، پس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. ہری پور والو، یہاں پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں آئے گا کیوں پوچھا؟ کیا اگر اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے ابا میں تیار نہیں ہوں ذبح ہونے کے لیے، تو کیا اللہ کے خلیل چھوڑ دیتے بیٹے کو؟ نہیں. لیکن چونکہ خلیل اللہ کی نظر آگے اجر پر، ثواب پر ہے، اور وہ بہت بڑا اجر ہے، تو اللہ کے خلیل کے ذہن میں آیا کہ کیوں میں اکیلے اس اجر میں شریک ہوں، میرا بیٹا بھی اس امتحان میں شریک ہو کر اجر پا جائے. پتہ تو چلے ان کی کیا رائے ہے، لیکن قربان جاؤں خلیل اللہ کی تربیت میں پلنے والا بیٹا. آخر بیٹا کس کا ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے. بیٹا کس کا ہے؟ اماں ہاجرہ کا ہے. ایسے ماں باپ ہوں، ماں کا عالم تو یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے اور ان کی اماں ہاجرہ کو جا کے بالکل ویرانے بیابان میں چھوڑ دیا، واپس ہونے لگے تو اماں ہاجرہ نے کہا ابراہیم الا من تکلنا، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے. پھر فرمایا ابراہیم اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ تو جواباً سر ہلا کے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ نے حکم دیا. تو اس صابرہ شاکرہ، اس بردبار خاتون کی جرت کو سلام کیا کہنے لگی؟ جب اللہ نے حکم دیا تو آپ جائیں، اذن لا یضیعن اللہ، اس وقت میرا اپنے مالک پہ یہ حسن ظن ہے کہ وہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا. اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب مالک پہ گمان اچھا ہے، حالانکہ کہہ سکتی کہ او ابراہیم کھانے پینے کا انتظام یہاں کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، کھیتی کوئی نہیں، دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، ہم کیسے بچیں گے؟ لیکن اللہ پہ حسن ظن اور توکل یہ تھا اذن لا یضیعن اللہ، جائیے اس وقت اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو ایسی ماں کا بیٹا جب پلتا ہے اور باپ کے ساتھ محنت کی عمر تک پہنچتا ہے تو باپ نے کہا اے میرا بیٹا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فوراً کہا یا ابت فعل ما تؤمر، کیا لفظ ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، کتنا پیارا لفظ ہے۔ اے میرے بابا جان افعل کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ بھی نہیں کہا ہائے میرے گردن پہ چھری کیسے آپ رکھیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا، میرا حوصلہ کیسے ہوگا، آپ کیسے گوارا کریں گے۔ نہیں نہیں، سمجھ گئے میرا باپ اللہ کا خلیل اور پیغمبر ہے، اور پیغمبر جب خواب دیکھے تو وہ وہی ہوتا ہے، تو میرا بھی امتحان ہے۔ فوراً کہنے لگے یا ابت فعل، اے بابا جان کر گزریے۔ بیٹا کیسے کر گزروں، آپ کی گردن پہ چھری چلے گی، آپ کیسے برداشت کریں گے۔ بات تو یہ ہے میں نے تو اپنا کام کر دکھانا ہے، آپ کی اپنی حالت کے بارے میں پوچھا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ کتنا پیارا جملہ، ستجدنی، ان قریب تو مجھے پائے گا، انشاء اللہ، اگر کس نے چاہا۔ دیکھیے پیغمبر کی تربیت کا اثر، تعلیم کا اثر نظر آ رہا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا آپ کر گزریے میں صبر کروں گا، نہیں نہیں، انی اصبرو یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا ستجدنی صابرا، تو مجھے صابر پائے گا، بلکہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کیونکہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور اسی تربیت کا اثر ہے کہ اللہ اگر میں صبر کروں گا بھی تو رب کی توفیق ہی سے صبر کروں گا۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ گردن پہ چھری چلے اور بندہ صبر کرے۔ انشاءاللہ، اگر کس نے چاہا، اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی چاہت سے، اور یہی تعلیم میرے پیغمبر کو قرآن نے دی ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرا پیغمبر آپ ہرگز بھی کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا یہ کام، مگر ساتھ کیا کہیے، انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سمجھ گئے بیٹا تیار ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ پھر چلیے رب کا حکم پورا کرنے، چلیے چل پڑتے ہیں میدان مینا کی طرف، وادی مینا کی طرف۔ یہاں تاریخ میں لکھا ہے شیطان نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ماں کے پاس آئے، پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کرتا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہے۔ فوراً کہنے لگا جی وہ تو نہیں، اللہ نے حکم دیا۔ کہا جب اللہ نے حکم دیا تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، جا دفعہ لانتی، بگا دیا۔ اللہ بگا دیا شیطان کو۔ پھر کے آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی مار بگایا۔ آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی مار بگایا۔
ہری پور والو کیا عجیب گھرانہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے، عجیب گھرانہ ہے کہ اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے ارکان بنا دیا قیامت تک کے لیے، ان کی ایک ایک ادا کو۔ کسی نے خوب کہا العطایا علی متن البلایا، العطایا علی متن البلایا، اللہ کی طرف سے عطیات ملتی ہیں لیکن مصیبتوں اور امتحانوں کے بعد امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اماں ہاجرہ کی ادائیں دیکھ لیں، صفا و مروہ کی سائی آج تک برقرار ہے، کنکریاں مارنے کی ادا دیکھیں آج تک برقرار رکھ دی ہے، اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے مینا پہنچتے ہیں، اس پتھریلی زمین پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تابعدار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹایا۔ کس کے بل؟ عام لوگ کہتے ہیں پیشانی کے بل لٹایا، یعنی منہ نیچے کی طرف تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبْهَةِ نہیں کہا، عربی میں پیشانی کو کیا کہتے ہیں؟ جبہہ، اور جبین کنپٹی کو کہتے ہیں یہ، اور عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ جَبْهَةٍ جَبِينَان، لِكُلِّ جَبْهَةٍ جَبِينَان، ہر پیشانی کے لیے دو جبینیں ہوتی ہیں۔ کتنی جبینیں؟ دو جبینیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی کروٹ کے بل لٹایا، جیسے آپ مویشی ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، منہ نیچے کی طرف ہو تو ذبح ادھر سے ہوتا ہے کدھر سے ہوتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مویشی لٹاتے ہیں، کروٹ کے بل آپ کو لٹایا، اور لٹا کر آپ کی گردن پہ چھری رکھی۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ آواز اس وقت کیا کیفیت رکھتی ہوگی اور اس کا کیا اثر ہوگا اللہ کے خلیل پر، کہ دونوں باپ بیٹا تیار ہیں، خلیل اللہ تیار ہیں کہ چھری چل جائے، اور اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تاکہ میری گردن پہ چھری چل جائے، لیکن چھری چلی نہیں، کیونکہ چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ چھری رکھتے ہیں، اللہ نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، تیرا خواب کیا ہو گیا؟ سچا ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین نیکاروں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہری پور والو سچ بتاؤ، یہ آزمائش تھی کہ نہیں؟ آپ ناراض ہیں، امتحان تھا کہ نہیں؟ بہت بڑا امتحان تھا، اللہ کی قسم، کہ اللہ نے فرمایا اللہ بلا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آزمائش اور امتحان تب بنے گا کہ جب آپ مان جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا، بچ جانا ہے۔
اگر ان کو پہلے سے اس بات کا علم ہوتا کہ میں نے ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہلے سے علم ہوتا کہ بیٹا ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا، میں نے چھری رکھنی ہے اور بس آواز آ جانی ہے کہ تو پار ہو گیا امتحان، تو سچ بتاؤ یہ امتحان بنتا تو پھر مان جاؤ کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، نیچے سے نکالا، دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں، جنت سے دمبا لے کے آ گئے۔ کہاں سے؟ جنت سے دمبا لے کے آگے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے بدلہ دیا اس کا بِذِبْحٍ عظیم، ایک عظیم ذبح کے ساتھ۔ وہ جنت سے آیا ہوا مینڈا دمبا تھا۔ اب آپ بتائیں، جنت سے مینڈا آ گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، یہ ادا قیامت تک برقرار رکھ دی۔ آج تک مسلمانان عالم حجاج کرام وہاں میدان منی میں جا کے قربانی کرتے ہیں، اور باقی مسلمانان عالم جس کو جہاں جس جگہ موقع اور توفیق اور طاقت استطاعت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اپنے علاقے میں قربانی پیش کرتا ہے۔ اس پس منظر کے بعد بندے کو یہ کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ جی قربانی کیا ہے؟ خیر ہے نا جی، کئی لوگوں کو آج کل بڑے بڑے اسکالر آئے ہوتے ہیں، فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں کہ جی اتنا مال لگانے کی کیا ضرورت ہے، بس صدقہ کر دینا چاہیے، کسی بیوہ کا گھر بس جائے، کبھی کسی کو اس وقت یتیم یاد آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو کسی بیوہ بچی کی بچیوں کو شادی کرنا یاد آ جاتا ہے، کبھی کسی کو یہ فلسفہ ذہن میں آ جاتا ہے اتنا بڑا جانور مویشی ذبح ہو جاتے ہیں ایک دن میں، یہ جانوروں کی نسل کشی یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے بھی اپنے آپ کو مومن مسلمان ہے۔ اس پس منظر کو دیکھ لیجئے تو اس کے ساتھ یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی جو دینی تھی اس ابراہیم علیہ السلام نے، رب نے بچایا اور دمبا لا کے پیش کیا، وہ ذبح ہوا۔ اس کی مشابہت جانور کے ذبح ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، مال کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مال دینے کے اندر یہ کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے کہ بندہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، محتاجوں کے لیے اللہ نے اپنے اپنے احکامات جاری کیے ہیں۔ زکوٰۃ رکھا ہے، عشر رکھا ہے، صدقہ رکھا ہے، خیرات رکھا ہے، کئی چیزیں دیگر رکھی ہیں، بیت المال رکھا ہے۔ اللہ کی عبادات میں اپنی طرف سے خواہ مخواہ ایسے فلسفے جھاڑنا کہ اس عبادت کی صورت ہی بگڑ جائے، اس کی اصل حیت ہی بگڑ جائے۔ نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا، ہجرت کے بعد آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور آپ کو یہ بھی عجیب بتاؤں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کی ہمت اور طاقت اور حوصلے پر کہ آپ نے ایک ہی جگہ آپ لگاتار ایک جانور ذبح کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، 60 جانور تو آپ نے خود ذبح فرمائے۔ آپ خود ذبح فرما رہے ہیں۔ اور سیرت کی کتابوں نے یہ بھی بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام جانوروں کو ذبح فرما رہے تھے اور ہم مشاہدہ کر رہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ذبح ہونے کو تیار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے قربانی کا پس منظر۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔
اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ چھوڑا پچھلے آنے والی نسلوں میں کیا چیز؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب بھی آپ نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ درود میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو آپ پہ سلامتی کا یہ کلمہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اس پس منظر کی ایک یادگار اور شعائر کو یاد کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا 10 سال قربانی کرنا۔ جب ایک یہودی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں یا ہماری امت پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا دیتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا کون سی آیت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول والے دن کو کیا بنا دیتے؟ عید بنا دیتے۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت تلاوت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او یہودی عالم تو کیا جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، کس دن اتری ہے۔ یہودی کہنے لگا کب اتری؟ کہنے لگے یہ آیت اتری ہے میدان عرفات میں، یوم عرفہ کو اتری ہے، جمعے والے دن عصر کے بعد عصر کے وقت اتری ہے، اور اس دن ہماری سمجھو 2 عیدیں تھی، یعنی ہمارے 2 عیدوں کے درمیان یہ اتری، ایک جمعۃ المبارک تھا اور ایک اگلے دن عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ کب اتری ہے؟ یہ تو 2 عیدوں کے بیچ میں اتری ہے۔ حج کا موسم ہے، عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عصر کا وقت یہ آیت اتری ہے، لیکن ساتھ یہ بتایا تم تو اپنی مرضی سے عیدیں بنا لیتے ہو، ہم اپنی مرضی سے عیدیں بنانے والے نہیں ہیں، ہم جو بنی ہوئی ہیں اس پہ چلنے والے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے میری بات کہ نہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے عید بنا لو۔ بھائی اسلام میں عیدیں بنائی نہیں جاتی ہیں، جو بنا کر دی ہیں اسی پر کیا کیا جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کے ساری سر نظر آ رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، اور آپ جس اونٹنی پہ سوار ہیں اس کا نام عزبہ ہے۔ عزبہ اونٹنی پہ آپ سوار ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی پہ کب کبھی تاری ہو گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، کیونکہ وحی کے اترنے کا بوجھ اونٹنی برداشت نہیں کر سکی۔ آپ نیچے اترے اور یہ آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم
دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے نعمت اپنی پوری کر دی تمہارے اوپر۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، یہ تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی احکامات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانان عالم کی اللہ قربانیاں قبول فرمائے۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر 2 رکعتیں ہوتی ہیں واجب، نہ اس کے لیے اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے اقامت ہوتی ہے۔ ہمارے کسی ایک عالم نے بڑی عجیب بات فرمائی، بڑی خوبصورت، کہ سال بھر ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجد آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اذان ہوتی ہے، بلاوا آتا ہے تو آپ آتے ہیں۔ عید کے دن اذان نہیں، بغیر اذان کے آپ آتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم حکمتیں جانیں یا نہ جانیں، سمجھ میں ہمیں حکمت آئے یا نہ آئے، رب کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہم پورا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری بات، اگر ایک چیز ذہن میں آ جائے تو وہ بھی سوچئے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ پورا سال میں بلاتا ہوں تو آتا ہے، آج میں نے تجھے خوشی عطا کی ہے، آج میں بلاؤں گا بھی نہیں، تو بن بلائے آئے گا۔ آج میں نے تجھے خوشی عطا کی ہے، انعام اور احسان کیا ہے، آج میرے در پہ کیا؟ بغیر اذان بلائے آ جا۔ تو ہم سارے آئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عبادت قبول فرمائے، مسلمانان عالم کی قربانیاں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔